بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلیگز، میں آپ کا دوست ظفر عباس خان ہوں. جیسا کہ کینال پٹواری کی سیٹس اناؤنس ہوئی ایڈورٹیزمنٹ نمبر 8 پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت، اس کے بعد ہم کنٹینیوسلی آپ کے لیے ویڈیوز کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم اس کے ہاریزونٹل ورٹیکل تمام اسپیکٹ پہ بات کریں گے، دیکھیں گے کہ کینال پٹواری ہوتا کیا ہے، تاکہ جب شارٹ لسٹنگ کے بعد آپ انٹرویو کے لیے جائیں یا پھر آپ کی جاب ہوتی ہے تو آپ کو جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ اچھی طرح سے پتہ ہو کینال پٹواری کیا کرتا ہے. جب آپ پینل کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینال پٹواری بیسیکلی یہ جاب کیا ہے. اور اس سے پہلے بہت ضروری چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے موٹیویشن آپ کے لیے. اور یہ موٹیویشن تب آتی ہے جب آپ کو پتہ لگے کہ کینال پٹواری دراصل گریڈ 11 کی جاب نہیں ہے، بلکہ یہ پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے بہت بڑی جاب ہے. اس کے لیے میں نے آج ریکویسٹ کی تھی اور آج ہم ڈپٹی کلیکٹر صاحب کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں. محمد ملک سلیم اختر آوان ان کا پورا نام ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہیں ڈسٹرکٹ بھکر میں. اس کے علاوہ میں نے ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب ہیں، یہ ریونیو ایکسپرٹ ہیں. تو ان دو آفیسرز کو آج میں نے انگیج کیا ہے اور سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں کہ کینال پٹواری بیسیکلی یہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے، کینال پٹواری کام کیسے کرتا ہے اور کینال پٹواری کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. آپ کی گوناگوں قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ اب بیٹھے. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد جو کینال پٹواری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجئے کہ کینال پٹواری جو آپ کے ماتحت تو کافی سارے کینال پٹواری کام کرتے ہیں، تو یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کام سر انجام کیسے دیتا ہے، اس کے ذمہ ڈیوٹیز کون سی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بچوں کی موٹیویشن کے لیے کہ پبلک ڈیلنگ میں اس کی جو سوسائٹی میں رسپیکٹ ہے وہ کیا ہے. تو شکر گزار ہوں میں سلیم صاحب کا. اور اوور ٹو سلیم صاحب پلیز. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں بھائی ظفر صاحب نے سوال کیا کہ پٹواری نہر کے متعلق بارے سوال پوچھا ہے، اس کے بارے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پٹواری نہر محکمہ نہر میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے. اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، ہر آفیسر کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اس کے کئی کام ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک محکمہ نہر میں ایک 11 گریڈ کی پوسٹ نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہوتا ہے. اس کی قلم سے جو کچھ تحریر ہو کے آتا ہے، اس کا ضلع دار بھی، اس کا ڈپٹی کلیکٹر بھی، ایس ڈی او بھی، ایکسین بھی اسی کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں. پٹواری نہر کا کام ہوتا ہے موقع پر ہر موضع چک میں جا کے گرداوری کرنا، چیک کرنا، گرداوری کرنا. دوسرا کام پٹواری حلقہ ہر موقع کی وارہ بندی بمطابق زیر دفعہ 68 کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ اور امینڈمنٹ ایکٹ 57 کے تحت تیار کرتا ہے، تاکہ زمینداران کے درمیان پانی کی تقسیم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اس کے علاوہ اس کے ذمہ کام ہوتا ہے، ایک زمیندار کا پانی چوری ہو جاتا ہے، اس کو پانی چوری کرنے کے بعد وہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ وہ دونوں کی تشخیص رپورٹ کرتا ہے، تو موقع پر ان کے فرد مصوبہ تیار کر کے تشخیص کرتا ہے، ضلع دار کو بھیجتا ہے، ڈپٹی کلیکٹر کو بھیجتا ہے. جو قصوروار ہوتا ہے اس کے خلاف انڈر سیکشن 70 زیر دفعہ 33-32 کے تحت پرچہ پولیس ہوتا ہے، زیر دفعہ 30 بھی ہے. اور آج کل ایک نیا ایکٹ جاری کیا 73A دہشت گردی کا ایکٹ بھی لگتا ہے. اس قسم کا اس نے موقع پر ہر زمیندار کے گرداوری کرنی ہے، اس پہ اس نے آبیانہ تشخیص کرنا ہے. آبیانہ تشخیص کرنے کے بعد خطونی تیار ہوتی ہے جو کہ تحصیل آفس میں بھیجی جاتی ہے. تحصیلدار صاحب کے آفس میں پہنچنے کے بعد تحصیلدار صاحب اپنے ایکسپرٹ عملہ سے وہ ان کی ریکوری کرواتا ہے. کوئی کمی بیشی ہو تو وہ فی الفور پوری کرواتے ہیں. اسی طرح پٹواری حلقہ موگے کا نقشہ بناتا ہے، خاکہ بناتا ہے، جو محکمہ محال سے ان کے لٹھا سے مستطیلات نمبر بندوبست ہائے تحریر کر کے اور کیم کر کے ہر موضوع کی گرداوری کرتا ہے. اس کے بہت سارے کام ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ دلچسپی لیں. اور یہ ظفر صاحب نے جیسا کہا ہے، یہ موٹیویشن کے لیے ہے. یہ آبیانہ بھی تشخیص ہونا ہے جو کہ بل تقسیم ہونے ہیں. سارا کچھ اسی پٹواری کے ذمہ ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا.
اچھا شکریہ. اوور ٹو ظفر صاحب. اچھا سر، بہت شکریہ. اس پہ میری ایک گزارش ہوگی کہ جو ای آبیانہ ہے، ای آبیانہ کے لیے آپ ہمیں ایک دن آپ کے جو ایچ وی سی صاحب ہیں یا ہیڈ ورنیکولر کلرک جو ہیں آپ کے، ان سے آپ ہمیں ایک دن ہمیں سٹنگ کا موقع دیں گے تاکہ ہم ای آبیانہ، کیونکہ یہ ایسا کوسچن ہے ای آبیانہ کہ ہمارے تمام بچوں سے ای آبیانہ پہ ضرور کوسچن ہونے ہیں. تو اس کے علاوہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کا ضلع دار ہے یا اس کے اوپر جو آپ کی ہیرارکی ہے، آپ کے ڈپٹی کلیکٹرز ہیں یا ایس ڈی اوز، ایکسینز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو بتا دیں کہ ایک تو یہ کہ پٹواری کی جو تقرری ہے یا ریکروٹمنٹ ہے پٹواری کی، وہ مطلب موگے وائز ہوتی ہے یا موضع وائز ہوتی ہے یا جو ہوتا ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کتنے ایک موگے پہ یا ایک موضع میں کتنے پٹواری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے آفیسرز کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے اس بارے میں تھوڑا سا، اور پھر ان کے سپرویژن کے بارے میں کہ ان کو سپروائز کون کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارا عمل جو ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر ایک دن میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آپ ضرور یہ شفقت کریں گے کہ اپنے ایچ وی سی صاحب سے ہماری ایک میٹنگ ضرور کروائیں گے تاکہ ہم بچوں کو ای آبیانہ کے بارے میں بچا سکیں. سر شکریہ ظفر صاحب. اس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پٹواری حلقہ 10 مواضعات پر تقریباً 10,000 ایکڑ پہ ایک حلقہ محیط ہوتا ہے. اس حلقہ کا کام ایک پٹواری کے ذمہ ہوتا ہے. اس طرح ایک سیکشن تجویز کیا جاتا ہے، جیسے ضلع داری بکر ہو گئی یا کلورکوٹ یا دریا خان، اس میں 10 حلقے ہوتے ہیں، اس میں ایک ضلع دار ہوتا ہے، اس کا اسسٹنٹ ورنیکولر کلرک ہوتا ہے، وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں ضلع دار صاحب ان کے اس کے انڈر کر کے وہ ہمیں ڈپٹی کلیکٹر کو ارسال کرتے ہیں. ڈپٹی کلیکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ حلقہ جات ڈپٹی کلیکٹر کے انڈر ہوتے ہیں نہریں، کچھ ایس ڈی او صاحب کے انڈر ہوتی ہیں. ان نہروں کے جو بھی کام ہیں، موگا توڑنا، پانی چوری، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک پٹواری حل کر کے ضلع دار صاحب کے پاس آتا ہے. اس کے بعد وہ رپورٹنگ کے صورت میں ضلع دار علاقہ متعلقہ فورم پہ ارسال کرتا ہے. اوور ٹو بہت شکریہ سر. اچھا سلیم صاحب، آپ نے بہت اچھا ہمیں اس پہ گائیڈ کیا. ایک دن اور بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلیم اختر امان صاحب سے ہم ٹائم لیں اور یہ سمجھیں کہ جو آپ کا کینال سسٹم ہے، کینال سسٹم کے لحاظ سے جیسے آپ کی بیفیکیشن کی گئی ہے اور اس پہ اب کوریجنڈم بھی آ گیا ہے آپ کے ڈومیسائلز اور آپ کے ڈویژنس کے حساب سے، تو یہ کینال کے حساب سے کیوں پٹواری بھرتی کیے جاتے ہیں اور پھر کینالز کا کیا رول ہوتا ہے اس میں، سسٹم کیا ہے کینالز کا، یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے. اور سلیم صاحب نے یہ بھی ہمارے ساتھ پرومس کیا ہے کہ جو ان کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں کینالز ہیں جہاں سے یہ ڈسٹریبیوشن آف کینالز ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یہ موقع پہ بھی جا کے ہمارے ساتھ انٹرویوز کریں گے اور وہاں پہ ہمیں کینال جو نہر کے اوپر کھڑے ہو کے بھی سمجھائیں گے. اور جو کینال پٹواری آن گراؤنڈ کام کر رہا ہوگا تو وہاں بھی ہمارے پٹواری کے ساتھ بھی انٹرویوز کرا دیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں اس کے لیے. لیکن اب میں شاہد صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ جب ہماری کھتونی بن کے آ جاتی ہے ایک پٹواری کے تھرو جو جنریٹ ہوا، جو تاوان کا مقبوضگی بنی، کاغذات تیار ہوئے، تاوان لگ گیا، یا اس کے بعد اور جو ٹیکسز ہمارے پاس آئے، تو وہ جب تحصیل میں آ جاتے ہیں تو تحصیل میں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اور اس پہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسے لائزان بناتا ہے کینال ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو اس پہ شاید صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں پلیز اس پہ بتائیے گا. السلام علیکم. تھینک یو ظفر صاحب اور جناب سلیم صاحب جیسے انہوں نے فرمایا ہے سر کہ اپنا یہ ہمارا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہیں. ان کا کام تقریباً ایک ہی ہے اور یہ جو ریونیو کا کینال پٹواری جو ہیں یہ گرداوری کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تشخیص کرتے ہیں 33C کھتونی سر، تو یہ پھر پہنچتی ہے ہمارے پاس تحصیل آفس میں ہوتے ہیں واصل باقی نویس، تو وہ اس کو مینٹین کر کے ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہم آگے پٹواریوں کو دیتے ہیں جو ریونیو پٹواری ہیں. ریونیو پٹواری جو ہیں اس میں مکمل اپنا وہ اس کی جو تشخیص ہوا وہ ہوتا ہے آبیانہ، اس کے علاوہ تاوان بھی وہ کینال پٹواری ہی کرتا ہے، تو اس کی جو وصولی ہوتی ہے گورنمنٹ کے واجبات ان کو یقینی بنایا جاتا ہے اور اس میں کینال ڈپارٹمنٹ کا جو ہوتا ہے کافی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ ہمیں پوری تفصیل بتاتے ہیں. اس کی پٹواری ڈھال باچ تیار کرتا ہے، ڈھال باچ کے ذریعے وہ پھر نمبرداروں کو آگے جو ہے نا تقسیم کی جاتی ہے ڈھال باچ، اور نمبردار پھر اس کی وصولی کرتے ہیں. تو اس طرح پٹواری
ایک ریونیو کی کلیکشن میں کینال پٹواری اور ریونیو پٹواری کا ایک کلیدی کردار ہے۔ شاہ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، سلیم صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا آج ہمارے بچوں کو لیے۔ یہ ایک انیشیل انٹرویو تھا، یہ انیشیل جاب ڈسکرپشن تھی جو آپ کو بتائی گئی۔ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ سلیم صاحب کے ساتھ ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو اور آفیسرز ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے ان کے ساتھ جو کولیگز ہیں اور جو آفس میں کولیگز ہیں، جو فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کینال پٹواری خاص طور سے، تو ان کے ساتھ ہم مزید انٹرویوز کنڈکٹ کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ گرپ اچھی بنا سکیں جاب ڈسکرپشن آف دی کینال پٹواری پہ۔ تو کینال پٹواری کی جاب ڈسکرپشن کے علاوہ انشاءاللہ میں جو آپ کے ٹائپنگ ٹیسٹ کے انٹرویوز ٹائپنگ ٹیسٹ ہونی ہے اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہم سٹنگز کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ڈپلومہ ہے، جو ایم ایس آفس پہ انہوں نے ڈپلومہ آپ سے مانگا ہے، اس کی ایلیجبلٹی اینڈ کرائٹیریا پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو کوریجنڈم آیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اس میں امینڈمنٹ آئی ہے وہ کون سی آئی ہے۔ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے۔ آج جتنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔